إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 16 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ سورہ کہف کا بقیہ حصہ ہے، سورہ مریم ہے اور سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے درمیانی زمانے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ سورہ کہف کے متعلق کل ہم نے اس کی فضیلت اور اس کے جو شروع میں جو اس کا نام ہے اصحاب کہف وہ واقعہ ڈسکس کیا تھا۔ اس کے آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے بتایا تھا کہ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بڑا عالم ہے، تو انہوں نے کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا خضر علیہ السلام کی طرف، تو ان کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اگر تم نے رہنا ہے، سفر بھی بڑا کیا، طویل سفر کیا، وہ بھی بڑا ایک دلچسپ سفر ہے ان کا، یہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ روزانہ ایک پارہ تو تلاوت کیا کریں نا، اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھا کریں۔ تو خضر علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ جو ہے شرط متعین کی کہ آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، میں جو بھی کروں سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو وہ علم نہیں تھا، تو چل پڑے۔ چلتے چلتے نا 3 واقعات ہوئے۔ پہلے یہ ہوا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، جا کر سمندر پار کرنا تھا، کشتی میں سوار ہوئے۔ فی السفینۃ خرقھا، تو انہوں نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ ان کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں دیا، معزز انسان سمجھا، تو انہوں نے پھٹا توڑ دیا۔ قال الم اقل لک انک لقد جئت شیئا امرا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کام کیا ہے؟ تو خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، میں اب بھول گیا ہوں، مجھے جو ہے مشکل میں نہ ڈالیں، دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ آگے چلے تو ایک بچہ ملا، فقتل، خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ تو بھول گئے تھے، لیکن دوسری مرتبہ کام ایسا تھا کہ اب خاموش نہیں رہا جا سکتا تھا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے اب مزید تاکید سے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع، میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا ان سألتک عن شیء بعدھا، آخری بار ہے، دوبارہ اب سوال کروں نا، فلا تصاحبنی، مجھے اپنا ساتھی نہ بنانا۔ آگے گئے ایک بستی میں، وہاں جا کر جو ہے پڑاؤ کیا، رات گزاری، کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ صبح ہوئی دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اسی پر مزدوری ہی لے لیتے، کھانا تو انہوں نے کھلایا نہیں، آپ نے ان کا کام کر دیا مفت میں، اسی پر مزدوری لے لیتے، ہم کھانا کھا لیتے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بین، اب جدائی کا وقت آ گیا، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہاں جو یہ 3 کام کیے ہیں، تینوں کاموں کی جو ہے وجوہات، جو حکمت تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ جو کشتی تھی وہ ایک مسکین کی تھی، اور آگے جو بادشاہ تھا وہ صحیح سالم کشتی ضبط کر لیا کرتا تھا، میں نے اس لیے اس کا پھٹا توڑ دیا تاکہ یہ مسکین کی کشتی بچ جائے۔ اور جو غلام، جو بچہ جس کو میں نے جو ہے قتل کر دیا، اس کے جو والدین تھے وہ اچھے تھے، اور اس بچے نے بڑے ہو کر والدین کو گمراہ کر دینا تھا، اسی لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جو دیوار تھی وہ جو تھی لغلامین یتیمین فی المدینہ، جو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جا کے ان کی دیوار کو سیدھا کر دو، اگر گر جاتی دوسرے لوگ خزانہ نکال لیتے۔ اب یہ دیوار سیدھی کھڑی ہو گئی ہے، اب یہ بچے جوان ہو گئے، خود ہی اپنے والد کا خزانہ نکال لیں گے، اور یہ جتنے بھی کام میں نے کیے ہیں ما فعلته عن امری، میں نے اپنے حکم سے نہیں کیے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ان واقعات میں آخری جو واقعہ ہے نا، کان ابوہما صالحا، والد نیک تھا، تو نیک والد کی اولاد کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت
اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو بھیج کر کروا رہے ہیں، نیک بن جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری اولاد کا مستقبل سنور جائے، اولاد کا مستقبل تب سنورے گا جب ہم نیک بنیں گے۔ کان ابوہما صالحا، ان کا والد نیک تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے مال کی حفاظت کی ہے، نیک بن جائیں، اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کا مستقبل خود سنوار دیں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ آگے یہ واقعہ بتا دیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش کہ موسیٰ علیہ السلام اور صبر کر لیتے، ہمیں حکمت کی اور باتیں بھی مل جاتی۔ آگے ذوالقرنین جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے بادشاہ عطا کی تھی، مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والے بادشاہ تھے، اور چند ہی بادشاہ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، مسلمانوں میں سے ذوالقرنین کا نام آتا ہے۔ تو یہ انہوں نے چلے مغرب کی طرف گئے، پھر مشرق کی طرف گئے، اور ایک دیوار بنائی۔ یاجوج ماجوج ایسی قوم تھی جو نکل کر آتے تھے اور ساری زمین پر فساد مچاتے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں ان سے نجات دلائیں۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج، یہ یأجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، اس سے ہمیں نجات دلا دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مجھے قوت طاقت اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ آتونی زبر الحدید، آپ میرے پاس جو ہے گرم کیا ہوا لوہا لے کر آئیں۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، اس نے درمیان میں لوہے کی پلیٹیں بڑی بڑی کھڑی کر کے لوہے کو پگھلا کر اس میں سیسا اور تانبا اور شیشہ ملا کر وہ اس کے اندر ڈال دی، اور بہت بڑی دیوار جو ہے وہ بنا دی۔ اس دور میں ایسی دیوار بنائی کہ آج تک وہ نہیں ٹوٹی، وہ یاجوج ماجوج نہیں نکل سکے۔ قیامت کے قریب وہ آئیں گے، باہر نکلیں گے، وہ دیوار کو توڑ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، جب وہ دیوار بن گئی تو لوگوں نے بڑی تعریفیں کی کہ ذوالقرنین تو بڑا پہنچا ہوا، بڑے اس کے پاس وسائل اور بڑا اعلیٰ کام کر دیا، اتنی بڑی دیوار بنا دی۔ ذوالقرنین نے اس وقت کیا کہا، اللہ کے بندے اللہ کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، اپنی اونچائیاں اور اپنی تعریفیں پسند نہیں کرتے۔ اس دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا کرم ہوا ہے، کسی اور کا کرم نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی سبق ہے، یہ درس ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کریں، لوگ تعریف کریں تو اپنی تعریف مت کیا کریں، اللہ کی تعریف۔ ھذا رحمت من ربی، یہ مجھ پر میرے اللہ کا کرم ہوا ہے، میرے رب کی رحمت ہوئی ہے۔ آج ہم لوگوں کی تعریفیں کرنے کے عادی بن چکے ہیں۔ کوئی کہے نا کہ آپ کے بچے کے اچھے نمبر آ گئے، ہم کہتے ہیں استاد اس کا کون ہے، اس کا سکول کون سا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے۔ اپنی تعریفیں مت کریں، لوگوں کی تعریفیں، ہاں کسی لوگ اچھے کام کی تعریف کریں، لیکن اللہ کی تعریف کے بعد، الحمدللہ کے بعد، اللہ رب العالمین کا کرم ہوا، رب کا احسان ہوا۔ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جعلہ دکا، یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور آخر میں اس سورت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، جو میں نے کل بتایا تھا نا، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس دنیا کے ظاہری چیزوں سے ہٹ جائیں۔ ظاہری تھا نا، اس دیوار کی تعریف کر رہے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا نہیں، رحمت من ربی، میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، تمہاری قوت سے نہیں بنی، میری طاقت سے نہیں بنی، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم نے بنایا ہے۔ یہ مرکزی مضمون ہے کہ ظاہری دنیا کی طرف نہ بھاگیں، اصل مسبب الاسباب رب ہے، اصل قوت اور طاقت اختیار کنٹرول رب کا ہے۔ اور جو لوگ اسی دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، ہم خبر دیں تمہیں ان لوگوں کی جن کی عمل، جن کی کوشش محنت دنیا کے لیے ہے، آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں اور کاوشیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں کچھ ملے گا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ فحبطت اعمالهم، ان کے عمل سارے کے سارے اس دنیا میں ضائع ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے سورہ مریم ہے، یہ سورہ مریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں مکی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا اور بربریت کے پہاڑ توڑ دیے گئے،
تو اللہ رب العالمین کی طرف سے صحابہ کرام نے جب ہجرت شروع کی، پہلے مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، کیونکہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، وہاں کا حکمران عیسائی تھا، تو عیسائیوں کے متعلق ان کے عقیدے کے متعلق آگاہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور ایسے حالات میں بھی کیونکہ وہاں جانا تھا، ان کے عقیدے کے متعلق بھی پتہ ہونا چاہیے تھے نا، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اسے اس طرح پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اپنی روح پھونکی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تو یہ صورت اس وقت نازل، اور پھر جب ہجرت کر کے مسلمان حبشہ میں پہنچ گئے، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو پیچھے قریش مکہ نے اپنا وفد بھیجا حبشہ کے حکمران کی طرف کہ ہمارے بھگوڑے غلام آئے، ہمیں واپس کرو، ہم انہیں ماریں، ظلم کریں، پیٹیں، جو مرضی کریں، ہمیں واپس دے دو۔ جب ان کا وفد وہاں پہنچا تو وہاں جا کر انہوں نے وزیروں مشیروں کو تحائف بھی دیے، رشوت، تحفوں کے نام پر رشوت دی کہ کل کو جب اس بادشاہ کے پاس ہم جائیں گے تم نے ہماری سپورٹ کرنی ہے۔ ویسے ہی ہوا، انہوں نے سپورٹ کی، اور حبشہ کا جو حکمران تھا نجاشی، وہ عادل حکمران تھا، اس نے کہا میں نے مسلمانوں کی بات سنے بغیر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ مسلمانوں کو بلایا، بات کی، تو اس نے پھر انکار کر دیا کہ نہیں۔ ان قریش مکہ کے جو قاصد تھے انہوں نے پھر کہا کہ یہ آپ کے عقیدے کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ عیسائی بھی نہیں بنے، اپنا نیا مذہب اختیار کر لیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو اس وقت مسلمانوں کے جو بڑے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ صورت مریم اس کے 2-3 رکوع تلاوت کر کے سنائے۔ جب یہ تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ رونے لگا، روتے روتے اس کی داڑھی اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور جتنے بھی پادری وہاں پر اس مجلس میں موجود تھے وہ بھی سارے رونے لگے، ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، ان کے آگے جو ان کی کتابیں پڑھی تھیں وہ بھی ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئیں، ٹھیک ہے نا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہاں میں نے بتایا تھا نا، وہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جو مکہ کے بھیجے ہوئے قریشیوں کے قاصد سے ان کو باہر نکال دیا۔ تو اس میں اس صورت کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے بغیر بڑھاپے کی حالت میں بیٹا عطا کر دیا، جو رب بڑھاپے میں باپ بھی ہے ماں بھی ہے، لیکن اب بچہ جلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے جن کے پاس صلاحیت نہیں، تو وہ رب کیا بغیر باپ کے نہیں دے سکتا؟ وہاں سبب ہے، یہاں سبب نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اتنا سبب تو ہے کہ خامد اور بیوی ہیں، لیکن اب ان کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، بیوی بانجھ ہے اور باپ جو ہے وہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اشتعل الرأس شیبہ امراتی عاقر، پھر بھی اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ تو وہ رب جو بڑھاپے میں بانجھ عورت کو دے سکتا ہے تو وہ رب بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے، تو میں کس وجہ سے تم شک میں ہو؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے سورت کے شروع میں بیان کی ہیں، اور آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ صرف تم پر ہی یہ ظلم نہیں ہو رہے، تمہیں ہجرت نہیں کرنی پڑ رہی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، ان کے والد نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا تھا، وہ بھی تذکرہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو کسی چیز کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ تو آگے سے باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے بتوں کے، ان میرے معبودوں کے بارے میں تو غلط عقیدہ رکھتا ہے، لئن لم تنتہی اگر تو نہ رکا لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، یا پھر ایسے کر میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، میرا گھر چھوڑ دے۔ تو مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اگر تمہیں مکہ والے اس مکہ میں نہیں رہنے دے رہے تو یہ نئی بات نہیں ہے، حق پرستوں پر یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں، یہ گھر چھوڑنے کی دھمکیاں، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، انہوں نے بھی ہجرتیں کی تھیں،
اور تمہیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں۔ اور آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، باقی انبیاء کا بھی تذکرہ کیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو تنبیہ بھی کی ہے کہ تم اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر یاد رکھو تمہارا وقت جب ختم ہوگا تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّكَانًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، ان سے کہہ دو تم سے پہلے کئی بستیاں، کئی لوگوں کو ہم نے جو ہے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ کئی کم اہلکنا، کتنی بستیاں تھیں تم تو گن بھی نہیں سکتے، اتنے لوگ، اتنی بستیاں، اتنے بڑے بڑے قوت، طاقت، اختیار والے، اقتدار والے ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دی ہیں۔ تم کوئی نئے نہیں ہو، تم بھی اگر اپنی روش سے پیچھے نہیں ہٹو گے، اسلام کو قبول نہیں کرو گے، اپنی اسی روش پر رہو گے، مسلمانوں پر ظلم کرتے رہو گے، تو ان قریب تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر آگے سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کی جو ہے اس کے سورہ مریم کے بعد ہی قریب نازل ہوئی ہے۔ اس میں مشہور ہے کہ اس کی جو شروع کی آیتیں ہیں نا، یہ آیتیں پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عمر جلیل القدر صحابی ہیں، اور کفر میں بھی بڑا ان کا نام تھا، بڑے بہادر تھے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، گھر سے تلوار لے کر نکلے، اور معاذ اللہ اس نیت سے کہ میں نے آج جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے، اس نیت سے گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی، اور بڑے غصے کے انداز میں، لال پیلے، اور بڑے بہادر تھے، نڈر تھے، اور بڑے طاقتور تھے۔ باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا عمر خیر، آج لگتا ہے حالات جو ہے وہ آپ کے تیور بتا رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کر دینا ہے۔ اس ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی نیا بندہ مسلمان ہو رہا ہے، کوئی ہر گھر میں فتنہ ہے، تو لہٰذا میں جڑ کو ہی ختم کرنے جا رہا ہوں، آج دیکھی جائے گی۔ تو اس بندے نے کہا کہ پہلے تو وہاں کیا جائے گا، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، تیرا بہنوئی سعید وہ مسلمان ہو چکا ہے، تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال۔ اس کو تو غصہ اور بڑھ گیا، اپنے گھر گئے، اپنی بہن کے گھر گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے نا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کو حضرت خباب بن ارت جو غلام تھے، ان پر بھی بڑے ظلم و ستم ہوئے، وہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے اور قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے گھر میں داخل انہوں نے قرآن جو ہے وہ ان کی بہن نے قرآن کے اوراق چھپا لی۔ اس طرح تو نہیں تھا نا قرآن، کچھ ورقوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، تختیوں پر، چمڑوں پر، انہوں نے چھپا لیے وہ اوراق، اور خباب بن ارت بھی چھپ گئے۔ تو اس نے جاتے ہی اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا گیا۔ کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں دکھاتے۔ بہنوئی کو خوب مارا، اور بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی مارا، اور بہن کا سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلنے لگا۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، سن لو، ہم مسلمان ہیں، اور جو کرنا ہے کر لو، جان سے مارنا ہے مار دو، ہم اب اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، اور بہادروں کی یہ خوبی ہوا کرتی ہے کہ وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس نے کہا بہن کو ماروں، بہن آگے سے کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کر لے۔ یہ بہادروں کا کام نہیں ہے کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھائے، بزدل لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ تھا کہ عرب میں بہادر لوگ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اب کہا کہ اب اور پھر بہن کا خون بہتا ہوا بھی دیکھا، تو ایک دم سہم گئے اور بیٹھ گئے، اور کہا کہ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے لا کر دکھاؤ تو صحیح، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، لا کر دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا ہاں میں لا کر دکھاتی ہوں، لیکن پہلے قسم اٹھاؤ کہ تم وہ اوراق پھاڑو گے نہیں۔ اس نے کہا نہیں پھاڑوں گا۔ کہا کہ پھر پہلے غسل بھی کرو، تم پلید ہو، تم مشرک ہو، مشرک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے غسل کرو۔ غسل کرایا، غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا، پھر قرآن لا کر دکھایا، کہا کہ یہ اوراق ہیں، یہ پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عربی تھے، خود بھی پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اگر عربی کا ترجمہ آتا ہو نا، عربی آتی ہو، اور پھر وہ واقعہ ذہن میں رکھ کر یہ پڑھے نا قرآن، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا لتشقیٰ، تاکہ آپ کو
مشکل میں ڈال دیں ہم. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس رب نے نازل کیا ہے جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی. السماوات العلا، بڑے بلند و بالا آسمان جس رب نے بنائے ہیں، یہ قرآن اسی رب نے نازل کیا ہے. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. وما بینہما، جو اس آسمان و زمین کے درمیان میں ہے وہ بھی اسی کا ہے. وما تحت الثری، اور زمین کی تہوں میں، تحت الثری میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ اونچی آواز سے بات کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو مخفی کرتے ہو، جو دل میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں. یہ آگے پڑھتے گئے اور پھر کہا یہ تو بڑا خوبصورت کلام ہے، یہ تو بڑا پیارا کلام ہے. اور حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ جلدی سے باہر نکلے. کہا تو اب حضرت عمر کا تو غصہ ہی ختم ہو گیا. آ کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ دعا کر رہے تھے اے اللہ عمر بن ہشام کو ہدایت دے دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے. لگتا ہے اللہ نے آپ کے حق میں دعا قبول کر لی ہے. عمر چلو اللہ کی طرف پلٹو. حضرت عمر وہیں سے اٹھے اور خباب بن ارد کو ساتھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تلوار بھی لی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے پر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عمر آ رہے ہیں اور جو ہے تلوار اٹھائی ہوئی ہے ہاتھ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آنے دو، مجھے لگتا ہے کہ رب نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ عمر کو یا عمر بن ہشام کو، کیونکہ دونوں بہادر تھے اور بڑے قریش کے جو ہے طاقتور تھے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اسلام کو طاقت مل گئی، قوت مل گئی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کلمہ پڑھا اور پھر جا کر بیت اللہ میں اعلان کر دیا. پہلے تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا کافر ظلم کرتے ہیں ان پر، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور جا کر بیت اللہ کے اندر اعلان کیا، کہا کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے، کہ اب آئے، اب جس کی جرت ہے آ کر روک سکے کہ ہم کعبہ میں نماز نہ پڑھیں. پہلے تم روکا کرتے تھے، اب جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو نا وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے. پھر کوئی نہیں آیا کرتا تھا، کیونکہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہونے لگا نا. اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. تو اس صورت کے شروع کی آیتیں اس پر یہ بھی ہے. اور پھر آگے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی اس کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے مدین سے. اللہ رب العالمین نے راستے میں بلا کر کوہ طور پر نبوت عطا کر دی. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جب آپ جاؤ، اب اس صورت کے آخر تک تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو انہوں نے دعا کی اللہ میرے سینے کو کھول دے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا، پچھلا واقعہ بھی یاد کرا کہ کس طرح القیت علیک محبۃ منی، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے نا، فرعون جب بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی ماں نے ایک جو ہے صندوق میں ڈال کر ان کو دریا میں بہا دیا. جب اٹھایا لوگوں نے، جو بھی دیکھتا تھا محبت آ جاتی تھی. القیت علیک محبۃ منی، اللہ وہ وقت یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے کیسے تیرے اوپر محبت ڈالی تھی. اس محبت کی وجہ سے تجھے کسی نے قتل نہیں کیا، قتل سے بچ گیا. اور پھر میں نے تجھے کیسے دشمن کے گھر میں پالا، اب اسی کے پاس جا اور پھر جا کر تبلیغ کر. اور تبلیغ کا طریقہ بھی بتایا، فقولا لہ قولا لینا، جا کے نرم بات کرنی ہے. لعلہ یتذکر یخشی، شاید کہ وہ ڈر جائے. اللہ کو تو پتا تھا کہ فرعون ہی رہے گا، یہ کفر پر ہی مرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا کہ اس کو یہ نہیں کہنا تو کافر ہے، تو اسی پر ہی رہے گا، ایسے ہی مرے گا. نہیں، قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنی ہے، شاید کہ ڈر جائے. تو اسی لیے دعوت و تبلیغ کرنے والے کو کسی کو بھی دعوت دیں دین کی طرف، نماز کی دعوت دیں، روزے کی دعوت دیں، زکوٰۃ کی دعوت دیں، کسی کو شراب سے ہٹائیں، زنا سے ہٹائیں، نرم بات کریں. قولا لینا، نرم بات، پیاری بات، میٹھی بات، شاید کہ اس کے دل میں اتر جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ ہے. اور پھر آگے فرعون کے پاس جب گئے موسیٰ علیہ السلام، پھر جو ہے جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوا، اس کا بھی تذکرہ ہے اللہ رب العالمین نے. اور پھر جب بنی اسرائیل کو نجات مل گئی اس کا بھی تذکرہ ہے یہاں پر. نجات کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر گئے، تورات ملی، اس
پھر بعد میں پیچھے جو ہے سامری نے ایک بچڑا بنا دیا، اس کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے. اور آگے سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے تھوڑا سا. اور پھر آخر میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اذکار نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی یاد ان کے دل میں نہیں ہے، غافل ہیں، ان کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا. اللہ فرماتے ہیں جو انسان میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ان له معیشۃ ضنقا، میں اس کی زندگی حیران کن بنا دوں گا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. معیشۃ ضنقا کا معنی یہ نہیں ہے کہ معیشت جو ہے روزی اس کی تنگ کر دوں گا، یہ نہیں. معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی پریشان کن ہوگی، پریشانیاں ہی پریشانیاں، مصائب ہی مصائب، مشکلیں ہی مشکلیں، اس کے مسئلے حل ہی نہیں ہوں گے، پریشانیاں چھٹیں گی ہی نہیں، بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. کون انسان جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا؟ اور یہ بات میں کہا کرتا ہوں، جو انسان وقت پر نماز نہیں پڑھتا نا، اس کا کوئی بھی کام وقت پر نہیں ہوگا. اگر چاہتے ہیں ہمارے ہر کام وقت پر ہوں، درست طریقے سے ہوں، ان میں کوئی خرابی نہ آئے، اللہ کے کام وقت پر کریں، نماز وقت پر پڑھیں، اذکار وقت پر پڑھیں، آپ کی زندگی کے سارے کام درست ہو جائیں گے. اللہ کا فیصلہ ہے من اعرض عن ذکری، اور ذکر سے مراد نماز ہے. جو انسان نماز نہیں پڑھتا یا وقت پر نہیں پڑھتا، اس کے کوئی کام وقت پر نہیں ہوں گے. اور جو پڑھتا ہی نہیں، اللہ اس کی زندگی کو پریشان کن بنا دیں گے، حیران اور پریشان پھرتا رہے گا. چھوٹے چھوٹے کام ایسے اللہ رب العالمین الجھا دیں گے کہ جو کام ایک دن میں ہوگا وہ سالوں میں نہیں ہو سکے گا. جو کام ایک گھنٹے میں ہو جاتا ہے وہ کام سارا دن میں نہیں ہوگا اس سے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کو وقت نہیں دیا. اور ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث سنا کر بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی تملا قلبک غنا، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تیرے سارے کام درست کر دوں گا. اور یاد رکھ اگر تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہ ہوا، تملا قلبک فقرا و ایدیک شغلا، تیرے دل کو میں فقیری سے بھر دوں گا اور تیرے کاموں، تیرے ہاتھوں کو فضول کاموں میں مصروف کر دوں گا. اگر نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی بات سننے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے وقت نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دنیا میں سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دل فقیر ہو جائے گا. لاکھوں موجود ہیں، دل کو شکر کی توفیق نہیں ہوگی، الحمدللہ نہیں کہے گا، ہر وقت دکھ، حال پوچھ کر دیکھ لیں، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. دکھ ہی دکھ، پریشانیاں ہی پریشانیاں، مشکلیں ہی مشکلیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. واحدی کا شغلہ، اور ہاتھ جو ہیں فضول کاموں میں مصروف ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بندہ بس مصروف ہے. جب ہی دیکھو مصروفیت ہی ہے، اور پتہ نہیں کام کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور کام ایسے اٹکے اور لٹکے ہوئے ہیں، اللہ نے لٹکا دیے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے عبادت کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں، نماز کے لیے، دروس کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے وقت نکالا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت فرمائیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.